اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق اینیملز، حیوانات، جانور بھی ہیں. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ایک بار پھر، کیونکہ اینیمل سیریز چل رہی ہے تو خرگوش کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. آج ریبٹ یعنی خرگوش کی کچھ اور بھی کوالٹیز، خصوصیات کا ذکر کریں گے. سوشل میڈیا کی معلومات کے مطابق خرگوش کے بارے میں ایک بڑی امیزنگ بات ہے، وہ یہ کہ یہ آنکھیں کھلی رکھ کر سو جاتا ہے اور یہ اندھیرے میں بھی اچھے سے دیکھ لیتا ہے. کانوں کی وجہ سے الرٹ ہو جاتا ہے اور انہی سے اپنا باڈی ٹیمپریچر کنٹرول کر لیتا ہے. اور ایک امیزنگ بات اور کہ اس کے آگے کے دانت نان اسٹاپ بڑھتے رہتے ہیں. گھاس، پتیاں، سبزیاں اور بالخصوص گاجر کھاتا ہے. یہ تو کچھ مختصر سی انفارمیشن ہو گئی. اب شیخ پوچھنا یہ تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کو خرگوش بنا دیا گیا تھا، تو یہ واقعہ کیا ہے؟ اور ایک اور بات کہ خرگوش کو بہت پیارا جانور کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اسلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جائے؟ اور ایک اور بات کہ خرگوش کی تیزی اور پھرتی بہت مشہور ہے ایز یو نو، تو اس میں کوئی درس یا سبق ہے کیا؟ خرگوش ہے تو بڑا پیارا جانور، حلال جانور ہے، اور یہ ایک شہر ہے احمد آباد، مدینۃ الاولیاء احمد آباد ہند میں ہے. بڑا مشہور شہر ہے اور اس میں اولیاء کرام کے مزارات بہت ہیں، مسلمانوں کی بہت آبادی ہے اس میں. تو یہ احمد آباد شریف، اس کے بارے میں مجھے جب میں احمد آباد شریف گیا تھا، ہند میں دورہ تھا دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ، تو مجھے وہاں یہ عجیب بات بتائی تھی اسلام بھائیوں نے کہ احمد بادشاہ جو تھا وہ اس کے دورے پر نکلا ہوگا وہاں ہند کے، یا کوئی صورت بنی ہوگی. تو خیر وہ اس نے یہاں دیکھا کہ شیر پر ایک خرگوش سوار تھا. خرگوش کو گجراتی میں سسلا بولتے ہیں، ہم میمنی میں بھی سسلا بولتے ہیں، اور اس کو سسا بھی بولتے ہیں، سسا. تو یہ دیکھ کر کہ ادھر کے خرگوش اتنے بہادر ہیں کہ شیر پر بیٹھ گیا ہے اور شیر لے کے چل رہا ہے اس کو جنگل کا. تو اس پر وہ احمد آباد شریف جو ہے نا، تو یہ احمد بادشاہ جو تھا اس نے احمد آباد شریف بسایا کہ یہاں شہر بساؤں گا میں. تو وہ اس نے وہاں شہر بسایا اور اس کا نام بھی رکھا احمد آباد. اب اس کو بگاڑ کر لوگ احمدآباد بولتے ہیں، لیکن یہ ہے اصل احمد آباد. تو یوں خرگوش ہے مطلب اپنی جگہ پر بہت پیارا جانور. حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ انہوں نے پوچھا ہے، تو عیون الحکایات جلد 2 صفحہ 223 پر ہے، آدمی خرگوش کیسے بنا. حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رہ کر علم دین سیکھتا تھا. ایک مرتبہ اس نے اپنے علاقے میں واپس جانے کی اجازت چاہی اور کہا میں جلد ہی دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت عطا فرما دی. وہ چلا گیا اور اپنے علاقے میں لوگوں سے کہتا پھرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی. انہیں اپنے نمبر بناتا رہا، جیسے آج کل بھی نمبر بناتے ہیں کہ میں تو فلاں کا منظور نظر ہوں، مجھے تو 10 کا نوٹ دیا ہے، مجھے تو یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی ہے، مجھے تو یہ بات بتائی ہے وغیرہ. دوبارہ وہ اس طرح کالا موسیٰ کہہ کر یہ باتیں بتایا کرتا، اور اس طرح کی باتیں کر کے اس کا مقصد تھا قوم سے پیسے کھینچنا کہ میں بہت مقرب بارگاہ موسوی ہوں.
اور مال وہ جمع کر رہا تھا اس طرح. لوگ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقرب سمجھ کر کہ منظور نظر ہے یہ آپ کا، تو اس کی تعظیم کرتے اور اسے مال و دولت نذرانے پیش کرتے. وہ بڑا خوش ہوتا، جگہ جگہ جا کر کہتا میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. الغرض اس طرح اس نے بہت سا مال اکٹھا کر لیا. کافی دن گزر جانے کے باوجود جب وہ حاضر خدمت نہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا، لیکن کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی. لیکن کسی کو اس کی خبر نہ تھی کہ اب وہ کہاں گئے. ایک دن آپ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرماتے کہ ایک دیہاتی گزرا جس نے رسی سے بندھا ہوا خرگوش اپنی گردن میں لٹکا رکھا تھا. آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو کہاں سے آ رہا ہے؟ عرض کی فلاں گاؤں سے. فرمایا کیا تو فلاں شخص کو جانتا ہے جس نے مجھ سے علم دین حاصل کیا؟ دیہاتی نے اپنی گردن میں لٹکے ہوئے خرگوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اسے خرگوش بنا دیا ہے. یہ سن کر آپ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے اے پاک پروردگار اسے اس کی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ کس جرم کی وجہ سے اسے جانور بنا دیا گیا. بارگاہ خداوندی سے وحی نازل ہوئی اے موسیٰ جو سوال تم نے کیا ہے، اے موسیٰ جو سوال تم نے کیا ہے اگر یہی سوال مقرب رسولوں میں سے کوئی اور بھی کرے تب بھی میں اسے اس کی اصلی حالت پر نہیں لوٹاؤں گا. اسے میں نے جانور اس لیے بنایا کہ یہ دین کے ذریعے دنیا کی حقیر دولت طلب کیا کرتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یوں یہ واقعہ عیون الحکایات مکتوبۃ المدینہ کی جو چھپی ہوئی ہے اس کا شروع میں نے حوالہ دیا اس میں اس طرح درج ہے. تو یہ اصل موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کو اس نے مس یوز کیا اور مقصود اس کا پیسے کمانا. لیکن یہ کہ اب یہ شریعت مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شریعت موسوی تھی. اب کسی کو دیکھ کر کہ وہ جیسے کہ واعظ کہتا ہے، کوئی واعظ کہتے ہیں عالم دین ہے اور وہ پیسے لیتے ہیں، تو اس پر قیاس کر کے اس کے خرگوش بننے کا انتظار نہیں کرنا کہ آپ نہ بن جائے خرگوش. کہ اس کو ہمارے علماء متاخرین جائز کہتے ہیں. عالم ہو واعظ کہتا ہے اس کی اجرت لیتا ہے تو جائز ہے. اس کو خواہ خواہ مطلب بدنام کرنا کہ اتنے پیسے لے لیتا ہے تو اتنے مانگ لیتا ہے. تو جب شریعت نے جائز کا ہے اور کوئی فکس تو کیا نہیں ہے کہ اتنے لے اتنے لے. انجینئر لے لیتا ہے، اسکوٹر بنانے والا لے لیتا ہے، سائیکل کا پنکچر بنانے والا لے لیتا ہے، گوشت فروش بکرا کاٹنے کے اتنے لے لیتے تھے بقرعید میں. آپ کس کس سے جا کے لڑو گے؟ سمجھے آپ ٹھیک ہے بکرا کٹوانا تو کٹواؤ، خود کاٹ لو، ہم تو اتنے لیں گے. تو ان چیزوں کو ظلم نہیں کہا جاتا. ایک دم آنکھیں بند کر کے اور برا بھلا کہنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم پڑھاتا ہے تو پیسے لے رہا ہے اجرت. عالم دین ہے، علم دین پڑھاتا ہے، مدرس تدریس کرتا ہے، دین سکھاتا ہے، حفظ قرآن کرواتا ہے. تو ان سب کی اجرتیں مقرر کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. امام بھی تو تنخواہ لیتا ہے، یہ مؤذن بھی لیتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ جواز کی صورتیں موجود ہیں. سمجھے؟ تو اس لیے وہ ایک واقعہ سن کر، حکایت سن کر ایک دم سے وہ شریعت کے احکام میرا تیرا کام نہیں کہ طے کر لیں. اچھا یہ بتا دوں
میں نہیں لیتا. آج تک مدنی چینل سے نہ دعوت اسلامی سے 1 روپیہ بھی میں نے بطور اجرت نہیں لیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پردہ اپنا ڈال رہا ہے. تو اگر لیتا تو جائز صورتیں موجود ہیں، اب تک نہیں دیا، میری مرضی، کیوں لوں. تو جو نہ لے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ہے نا، اور جو لیتا ہے اس کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا. یہ بیلنس آپ کو بتا رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.